حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کے پاک نام پر آج مسلمان کو فخر ہے اور جن کے جوش ایمان سے آج 1400 سال بعد بھی کافروں کے دل میں خوف ہے۔ وشهدت أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله۔ اسلام لانے سے پہلے مسلمانوں کے مقابلے اور ان کے تکلیف پہنچانے میں بھی آگے تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے پیچھے پڑے رہتے تھے، نعوذ باللہ۔ ایک روز کافروں نے مل کر مشورہ کیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کون کرے گا، نعوذ باللہ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں کروں گا، اور لوگوں نے کہا بے شک یہ کام تم ہی کر سکتے ہو۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تلوار لٹکائے ہوئے اٹھ کھڑے ہوئے اور چل دیے۔ اسی ارادے سے جا رہے تھے کہ قبیلہ زہرہ کے ایک شخص ملے، ان کا نام حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ بعض روایتوں میں کسی اور صحابی کا نام بھی لکھا گیا ہے۔ انہوں نے پوچھا عمر کہاں جا رہے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے ارادے سے جا رہا ہوں، نعوذ باللہ۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا بنو ہاشم، بنو زہرہ اور بنو عبد مناف سے کیسے بے فکر ہو گئے، وہ تمہیں بدلے میں قتل کر دیں گے۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غصہ آ گیا۔ انہوں نے کہا لگتا ہے کہ تم بھی مسلمان ہو گئے ہو، اور انہوں نے تلوار سامان لی۔ دونوں طرف سے تلوار چلنے ہی والی تھی کہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا پہلے اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور تمہارے بہنوئی دونوں مسلمان ہو چکے ہیں۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بھر گئے اور سیدھے اپنی بہن کے گھر چل دیے۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہنوں اور ان کے بہنوئی کو قرآن کریم پڑھا رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آواز سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً اندر چھپ گئے اور قرآن کا وہ صحیفہ بھی جلدی میں باہر ہی رہ گیا جس پر قرآن کی آیتیں لکھی ہوئی تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن نے دروازہ کھولا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ غصے میں بولے اپنی جان کی دشمن، کیا تم بھی مسلمان ہو گئی ہو؟ اس کے بعد وہ گھر کے اندر آئے اور پوچھا ابھی تم لوگ کیا کر رہے تھے اور یہ کس کی آواز تھی؟ بہنوئی نے جواب دیا ہم آپس میں بات کر رہے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا کیا تم نے اپنا دین چھوڑ کر دوسرا دین اپنا لیا ہے؟ بہنوئی نے کہا اگر دوسرا دین سچا ہو تو۔ یہ سنتے ہی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان پر ٹوٹ پڑے، ان کی داڑھی پکڑ کر کھینچی اور انہیں زمین پر گرا کر بہت مارا۔ بہن انہیں بچانے کے لیے آگے بڑھی تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے غصے میں ان کے چہرے پر زور سے تماچا جس سے ان کے چہرے سے بھی خون نکل آیا، لیکن وہ بھی حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن تھی۔ انہوں نے ہمت سے کہا عمر اگر ہم مسلمان ہو گئے ہیں تو اسی وجہ سے تم ہمیں مار رہے ہو؟ ہاں ہم مسلمان ہو چکے ہیں، اگر تم سے جو ہو سکے کر لو۔ یہ الفاظ سن کر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غصہ کچھ ٹھنڈا ہوا، پھر ان کی نظر اس صحیفے پر پڑی جو جلدی میں باہر رہ گیا تھا۔ بہن کے خون سے بھرے چہرے کو دیکھ کر نرمی بھی پیدا ہوئی۔ پھر انہوں نے کہا اچھا مجھے دکھاؤ یہ کیا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت کہا لیکن ان کی بہن تیار نہ ہوئی۔ آخر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صحیفہ لیا اور پڑھنا شروع کیا۔ سورۃ طٰہٰ لکھی ہوئی تھی۔ جب انہوں نے یہ آیت پڑھی ان کے دل کی حالت بدل گئی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا مجھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے چلو۔ یہ الفاظ سنتے ہی حضرت خباب رضی اللہ تعالیٰ عنہ باہر آ گئے اور فرمایا اے عمر تمہیں خوشخبری ہو، کل رات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی تھی یا اللہ عمر بن خطاب اور ابو جہل سے جو تجھے زیادہ پسند ہو اس کے ذریعے اسلام کو طاقت عطا فرما۔ یہ دونوں اپنی طاقت کے لیے مشہور تھے، لگتا ہے اللہ تعالیٰ نے یہ دعا تمہارے حق میں قبول فرما لی۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور
جمعہ کی صبح مسلمان ہو گئے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مسلمان ہوتے ہی کافروں کے حوصلے ٹوٹنے لگے، لیکن مسلمان اس وقت ابھی بھی بہت کم تھے اور پورا مکہ بلکہ پورا عرب ان کے خلاف تھا۔ کافروں نے اور زیادہ مشورے کیے، بیٹھکیں کیں اور ہر طرح کی کوشش کی کہ مسلمانوں کو مٹا دیا جائے، لیکن اتنا ضرور ہوا کہ مسلمان اب مکہ کی مسجد میں کھل کر نماز پڑھنے لگے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام لانا مسلمانوں کی فتح تھی، ان کی ہجرت مسلمانوں کے لیے مدد تھی اور ان کی خلافت مسلمانوں کے لیے رحمت تھی۔